السلام علیکم جی۔ تو امان پروردہ کی 35 ایپیسوڈ کے ساتھ آ چکی ہوں۔ بہت ہی مزے کی ہے، بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی سویٹ ہے، بہت ہی لاڈلی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اور اسپیشل بھی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں چلتی ہوں کس کی طرف۔ اب سے ہر ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو کس کی طرف چلتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ۔ سولی پر لٹکے افراد کو قرار دینے ڈاکٹر مصطفیٰ اسی روم سے باہر نکلی۔ ایک نگاہ الگ الگ نوعیت کی تکلیف میں ڈوبی عزیز تبریز اور ہانو اکبر پر ڈالی، لیکن جب آپ نے پاس آ کر رکتے وادی کے مان پروردہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں صبر و ہمت کے پیکر کو دیکھ کر دکھ سمٹایا۔ کیسی ہے ماول، وہ ان کی نظروں سے خوفزدہ ہوتے ان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا۔ اسی لمحے کچھ فاصلے پر جان ہارتا حیات سامنے کا منظر دیکھ کر اسے چھپا لیتی دیوار کی اوٹ کو تھامے رکا۔ یہ اللہ کی کرامت ہی ہے کہ وہ بچ گئی، ورنہ اس کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ داران شاہ کسی بہت پیاری دعا نے بچایا ہے اسے، کیونکہ ہم ڈاکٹرز کی قابلیت آج مفلوج ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے وہ، لیکن ویکنس کی وجہ سے شاید کچھ گھنٹے ہوش میں نہ آ سکے۔ جیسے ہی جسم کے حلیوں میں لہو کی گردش بحال ہوگی وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ بلڈ کا بروقت انتظام ہو گیا، ورنہ مزید دیر ہوتی تو اس کا اندر سوج جاتا، پھر ہم اسے نہ بچا پاتے۔ ٹھیک ہے وہ، حوصلہ کرو۔ یہ سب سنے عزیزیں اپنا دل تھام گئیں۔ تبریز سسک پڑے، داران کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں اور حیات ہان کو لگا اس کے پیروں تلے زمین نہیں قبر ہے۔ بس وہ ابھی گرے گا اور دفن ہو جائے گا۔ وہ مجرم ماول کو دیکھنے آیا تھا، لیکن اس سے ایک قدم اٹھانا بھی ممکن نہ رہا۔ داران نے بظاہر تو ڈاکٹر مصطفیٰ کی تسلی پر سر ہلا دیا، لیکن اس کے سینے میں جو اس تکلیف کو سننے کے بعد درد اٹھا، اس پر ہاتھ جماتے وہ شیر جیسا توانا ہو کر بھی لڑکھڑایا۔ تو ہانو لالا نے لپک کر اس شیر کو سنبھالا۔ عزیزے اور تبریز کا رنگ بھی اڑا۔ سنبھالو خود کو زما جان، داران نے سہارا لیا، لیکن خود کو بظاہر سنبھال ہی لیا۔ ہانو انہیں گھر لے جائیں، یہ ماول کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ رہیے گا۔ میڈیسن لے کر سلا دیں ان کو۔ داران کی چیسٹ پین صرف کچھ دیر نیند لینے سے بہتر ہو سکتا تھا۔ تبھی تبریز شاہ نے ہانو کو تاکید کی۔ داران ماں کی امانت کو ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن بابا سرکار کے سختی سے حکم دینے پر مجبوراً چل پڑا۔ تب تک حیات جا کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ شاہ حویلی واپسی پر ایک تو تیز بارش ہوئی، دوسرا سارا راستہ داران کی چپ ہانو اکبر کا دل چیرتی رہی۔ سحر سے داریہ پوری حویلی میں بے قرار پھر رہی تھی، گاڑی کے ہارن پر وسیع باغ پار کرتی۔ جب تک پورچ پہنچی ہانو اکبر ہی دکھائی دیے۔ صبح کے تقریباً 10 بجنے والے تھے۔ داریہ کو اپنے قریب آتا دیکھتے مؤدب ہو کر رکے۔ ہانو لالا، ماول کیسی ہے؟ اور ماہر شاہ ٹھیک ہے؟ داریہ اپنی بے چینی چھپا نہ سکی۔ خطرے سے باہر ہے لیکن ہوش میں نہیں آیا۔ ماول بیٹی، وہ سینے کے درد سے نڈھال ہو گئی ہے، زما جگر درد میں ہے۔ ہانو اکبر کی روتی آنکھیں دیکھتی داریہ بھی اداس ہوئی۔ کیا مطلب، وہ گھر آ چکا ہے؟ کہاں ہے؟ داریہ نے ارد گرد نظریں پھیریں تو ہانو اکبر کے اشارے پر وہ تیزی سے حویلی کے اندر بھاگی۔ پھر دو ساپا دکھائی دیں تو ان سے داران کا پوچھا، جنہوں نے بتایا کہ وہ میڈیسن لیے ماول کے کمرے میں گیا ہے۔ داریہ بھی پیچھے ہی بھاگی، مگر داران وہاں تکیے تلے ماول کے لکھے تکلیف نامے کو پکڑ کر بیڈ کی بائیں دی کی جانب ہارا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹپکے تھے جنہوں نے اس تحریر کو بھگو دیا، لیکن اب صرف نمی باقی تھی۔ داریہ نے دروازہ کھولا تو ماہر شاہ کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر دل کو ایسا دھکا لگا کہ وہ جلدی سے اس کے پاس بھاگ آئی۔ ماہر شاہ، تم ٹھیک ہو؟ داریہ نے اس کو پکارنا چاہا جو پتھر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس وہ کاغذ داریہ کی طرف بڑھایا۔ داریہ نے فوراً تھاما اور سرسری سی داران کی سوجی آنکھیں دیکھتی وہ لیٹر پڑھنے لگی۔ میں جب بھی بچپن سے اب تک کہیں اداس ہو کر چھپتی تھی تو مجھے سب سے پہلے تلاش کرنے والے میرے بھیا ہوتے تھے۔ مجھے یقین ہے آج بھی سب سے پہلے مجھ تک آپ ہی پہنچیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے پہنچتی تکلیف پر بہت روئیں گے، پر بھیا میں کیا کرتی؟ ماول شاہ رونے کے لیے تو نہیں بنی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں کبھی مسکرا نہیں سکوں گی اور روتی روتی مر جاؤں گی۔ اپنے بابا بھیا کی عزت اور دادو خالہ کی تربیت کا حق صرف یہاں سے بہت دور جا کر ہی ادا ہوگا، مجھ سے نہیں رہا جائے گا۔ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے پتہ ہے اپنی جان لینے والے سے اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں، پر میں ان کے پاس چلی گئی تو ان سے لپٹ کر کہوں گی آپ کی دنیا بہت بری تھی، مجھے ہرٹ کر رہی تھی، مجھ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ کہوں گی پلیز مجھے میری مما کے پاس بھیج دیں، ان سے ایک بار گلے لگنے دیں۔ اگر آپ مجھ تک بر وقت پہنچ گئے تو مجھے مت بچائیے گا بھیا، آپ کا اپنی وجہ سے جھکا سر نہیں دیکھ سکتی ہوں، مجھے جانے دیجیے گا۔ ماول، یہ الفاظ نہیں تھے، درد کا پورا جہاں تھا۔ او میری پیاری ماول، یہ تم نے کیا کر دیا؟ بے ساختہ داریہ بڑبڑا اٹھی، پر جب داران کی آنکھوں کی پل پل بڑھتی تکلیف پر نگاہ پڑی تو کہیں دل کی شریانوں تک ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ پیپر میٹرس کی طرف اچھالے۔ داریہ نے اس جھکے چہرے والے کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے دائیں رخسار کو چھوا، جیسے سے یہ بتانا چاہتی ہو کہ وہ اس کے پاس ہے۔
نہیں روتے نہیں ہیں، ایسے تم ایسے کرو گے تو میں اگلی لڑائی میں اسے تمہارے خلاف استعمال کر لوں گی، کیونکہ بہت بری ہوں۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ سب یاد لڑا کی وجہ سے ہوا ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں ان کو خود سزا دوں گی۔ بس تم مت رونا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اسے داران کی آنکھوں میں یہ آنسو اتنے کیوں چبھ رہے ہیں۔ وہ خود کو روتا دیکھ اور برداشت کر سکتی تھی، جو اسے ناپسند بھی تھا، لیکن ماہر شاہ کو یوں بے بس دیکھ کر اسے اپنے عذاب چکھڑے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھوں تلے کٹھی نمی ہاتھ بڑھا کر پہنچتے اسے ڈرامائی طور پر تنگ کر کے بہلانا چاہا۔ وہ روٹھی ہوئی ماں کی لاڈلی تھی، تبھی میرے پاس ماں کی آخری نشانی کے طور پر بہت عزیز ہے۔ میں نے اسے کبھی رونے نہیں دیا، اس امید پر کہ اگر وہ خوش رہے گی تو میں ماں کو یوں منا لوں گا۔ تبھی میں ماول کے گھٹنے سے خوف کھاتا ہوں، وہ پتہ نہیں لگنے دیتی، وہ خود کو ہر جگہ سے ختم کر لیتی ہے۔ ذرا سی میری مایا کی بابا یہ دادی سرکار کی توجہ میں کمی پاتی تھی تو پہروں روک کر اپنی جان پر عذاب بنا دیتی تھی، اور اب تو شاید اسے جی بھر کر سلگایا گیا ہے۔ وہ جو بولنے کی ہمت کر رہا تھا، داریہ اختتام تک اس کے لہجے میں گل جاتی نفرت پر ہراساں ہوئی۔ سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ایسے حساس بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی ماؤں کو نہیں مرنا چاہیے۔ میں نے کوتاہی برتی اس کے حوالے سے، اس نے اپنا سارا خون بہا دیا داریہ، اور یہ الفاظ تاعمر کے لیے میرے دل پر میری ناکامی کی صورت درج ہو گئے۔ یہ سب سن کر وہ ٹوٹ سی گئی، پلکیں بھگو لیں، لیکن بس نہ چلا تاران کو کہے کہ وہ یوں نہ کرے۔ کیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ یہ اہم نکتہ تھا جو داریہ کا دل چیر گیا۔ ایسا مت کہو، سنبھالو خود کو، اس میں تمہاری کوئی کوتاہی کہاں سے آ گئی؟ وہ اسے سمجھانے میں جب ناکام ہوئی تو نازک بازوؤں کا ہار داران کے گلے میں پہناتی خود سے لگا بیٹھی۔ اس لمحہ سارا غصہ، سارا گریز، ساری اجنبیت دری کی دری رہ گئی۔ اس کو گلے لگانا نہیں چاہتی تھی، پر نہ لگا کر خود کو ظالم لگتی، جبکہ داران کے لیے یہ دکھ زیادہ بڑا تھا کہ وہ اس لطف کو محسوس کرنے کے اس لمحہ اس طرح قابل نہیں جیسے ہونا چاہیے، جیسے اس لڑکی کی شان پر سجتا ہے۔ یہ سچ تھا کہ کسی کو سنبھالنے کے لیے جب کوئی گلے لگتا ہے تو رگوں پے میں بہت آرام اترتا ہے، لیکن صرف تب جب آپ سامنے والے کے دل میں دھڑکتے ہوں۔ داریہ نے پیچھے ہو کر اس کے یکدم سکون کی شکل بن جاتے چہرے کو دیکھا اور پل بھر کو اپنی اس بے اختیاری پر نالاں ہوئے نظر بھی چرائی۔ میں تمہیں روتا ہوا امیجن بھی نہیں کر سکتی، اپنا روب برقرار رہنے دو۔ آئی پرومس ماول جو سزادے کی لالا سہیں گے، اگر انہوں نے اسٹیج تک آنے پر مجبور کیا ہے تو تم مجھے میرے بھائی کا نہیں اپنی بہن کا طرفدار پاؤ گے۔ پلیز، کیا تمہیں یہاں درد ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ کے پائنتی پر ساتھ جڑے بیٹھی، کبھی اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھتی، کبھی پہنچ میں موجود ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلیوں کی پونے سہلا کر ہتھیلیوں کو جوڑے حرارت پہنچاتی۔ تسلی دینے کا ہنر رکھتی تھی وہ، مسیحائی جانتی تھی، تبھی تو اسے جلاد نے اپنے دل اور روح کی رفو گھر چنا تھا۔ یہ لفظ کی خاموش زبان کچھ دیر ہی قائم رہ سکی، یکدم داران کے سینے میں اٹھتی ٹیسوں کو بھی وہ جان گئی، تبھی بیچ کا تھوڑا فاصلہ بنایا۔ مائنر چیسٹ پین میڈیسن لے لی ہے، وہ درد سے لپٹے لہجے میں بولتے ہی پیچھے کو گرتے لیٹا تو داریہ نے فوراً اسے اٹھ کر تکیہ اٹھائے داران کے سر کے نیچے رکھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے اس کا جب ہاتھ جکڑ گیا تو داریہ اس کے پاس ہی ذرا میٹرس پر اوپر چڑھے بیٹھی۔ ٹینشن مت لو پلیز، یہ تمہارے لیے ڈینجرس ہے، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کس سے لڑوں گی؟ دیکھو، ہماری دشمنی اپنی جگہ، لیکن میں کسی کو ان تکالیف میں ڈوبا نہیں دیکھ سکتی جو بہت سا درد دیتی ہوں، کیونکہ میں ان سے گزر چکی ہوں۔ ایسی حالت میں کسی کا ہاتھ تھام لینا بہت بڑی ڈھارس ہوتا ہے، اور میں تمہیں اپنی مرضی سے یہ ڈھارس دے رہی ہوں۔ بولنا مت، اور آگے سے مجھ سے بدتمیزی کم کرنا، کیونکہ میں تمہارے رونے کے بدلے میں بہت مذاق بناؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں کتنی خطرناک ہوں۔ اس کے ہاتھ کو تھامے وہ بولتی گئی اور سنتا گیا، اور اس کے پاس اس سے بہتر جواب نہ تھا کہ اپنا سر تکیے سے اٹھا کر داریہ کی بینڈ ہوئے گھٹنے والی ٹانگ پر رکھ گیا۔ داریہ حفیف سا حیران ہوئی، وہ اداس اور خوبصورت لگ رہا تھا، جبکہ ایسی سوچ پر داریہ نے خود کو کوسا۔ تم جتنی بری ہو جاؤ، کسی کے آنسوؤں کا مذاق نہیں اڑا سکتی، خاص کر ان آنسوؤں کا جو کسی نے بہت تکلیف کے بعد صرف تمہارے سامنے بہائے ہوں۔ اس وقت داریہ کو نہ تو مسیحا یاد رہا، نہ یہ کہ وہ اس کی امانت ہے، بس وہ دل کے ہاتھوں مجبور داران کو میسر آئی۔ لاجواب بیٹھی تھی۔ ہاں، شاید یہی میری کمزوری ہے، یہ ظلم بھی سیکھ لیتی تو شاید دنیا مجھے رونے سے باز آ جاتی، پر وہ کیا ہے نا ماہر شاہ، دل نامی چیز اگر حساس عطا ہو جائے تو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ وہ اختتام تک خود مسکرائی، داران کی آنکھیں غم سے آزاد سی اسی پر اٹھی اور جمی تھی۔ تم نے مجھے ڈھارس دی، کسی بھی وقت صلہ مانگ سکتی ہو، میرے سامنے جب چاہے رو سکتی ہو، ڈیل سمجھ لو، میں بھی تمہارے آنسوؤں کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی پیشکش کیے داریہ کو حسین مسکرانے پر مجبور کر گیا، پھر وہ سر جھٹک کر ہنسی۔ کیا یاد دلا دیا، رونا نہیں آتا اب مجھے، بہت ساری بے بسی، زیادہ ساری نا امیدی اور ڈھیر سی اذیت مل جل کر بس چند آنسو ہی لا پاتی ہے داریہ کی آنکھوں میں۔ ویسے بھی رونے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تو کیا فائدہ، تمہاری پیشکش اچھی ہے لیکن میرے لیے بیکار ہے۔ وہ مضبوط تھی، تبھی تو آج داران ماہر شاہ اس کے روبرو کمزور پڑنے پر بھی آمادہ تھا۔ داریہ کا کب سے بے دہانی میں ایک ہاتھ ماہر شاہ کے گھنے برے بالوں کو سہلائے جا رہا تھا، پھر بھی کبھی چاہو تو وہ اب بھی ضد پر ڈٹا تھا۔ ماہر شاہ کے اس ملائم اصرار کرتے لہجے پر داریہ کے دل نے کئی
بیٹس مس کر دیں، وہ یوں پیارا لگا اسے، ہر قسم کی ناگواریت اور ناپسندیدگی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تمہاری پیشکش ایک کارڈ کی طرح سنبھال لیتی ہوں، لیکن امید ہے یہ کارڈ ایک دن بیکار چیز کی طرح میرے ہاتھوں سے ہی کہیں پھینک دیا جائے گا۔ خیر تم کچھ دیر آرام کرو، اگر مناسب لگے تو واپسی پر مجھے بھی لے جانا۔ میں خود ماول سے بات کروں گی، اسے یقین دلاؤں گی کہ زندگی اتنی چھوٹی سی بے بسی پر ختم ہونے کی مستحق نہیں ہوتی۔ وہ ہاتھ روک گئی تو داران نے اس کا ملائم ہاتھ پورے حق سے پکڑ کے واپس سر پر رکھتے بالوں میں پھنساتے آزاد کیا۔ ڈارس دے رہی ہو تو ڈنگ سے دو، جب تک نہ کہوں ہاتھ مت ہٹانا۔ بے فکر رہو، کوئی خیانت نہیں ہو رہی، بس فرض نبھا رہی ہو تھوڑا۔ تم اس کے باوجود اسی کی رہو گی جس کا ہونا چاہتی ہو۔ وہ استحقاق سے تے الفاظ کے سنگ داریہ کو مبہوت کر گیا کہ وہ زبردستی بلکہ یوں اس کے خوبصورت بالوں کو چھونا خود بھی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا، لیکن داریہ اپنی ہی سنگ دل کے لیے میسر آئی مسیحائی پر خوشگوار سی حیرانگی میں اتر گئی۔ کچھ بھی کہہ لو، لیکن تم اپنی بہن سے بہت پیار کرتے ہو ماہر شاہ، بلکہ سب سے۔ میں اللہ سے کہوں گی تمہاری روٹھی ماں تم سے مان جائے، اللہ نہ کرے میں کبھی دوبارہ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ امان دینے والوں پر کمزور پڑنا نہیں سجتا، وہ مضبوط اور جمے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو اس کی پرسکون بند آنکھیں دیکھتی اس کے ہاتھ پر نگاہ دوڑائے بولی، جو داران نے اپنے سینے پر رکھا تھا، اور تبھی داریہ نے آہستگی سے اس کا میٹرس پر پڑا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا۔ شاید وہ اس سے بھی حفاظت کا احساس دینا چاہتی تھی۔ داران کے ہاتھوں کی انگلیوں کا داریہ کے ہاتھ کی انگلیوں میں فٹ ہونا الگ ہی خوبصورت احساس کو جنم دے رہا تھا، لیکن داریہ اس وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ بس اس کی جھنجھلاہٹ کو یہی سوال کافی تھا کہ دو لوگوں کے جسم کی خوشبو ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پیار نہیں کرتا ہوں، بہت کوشش کی کہ خود کو سویا ثابت کرے، پر ممکن نہ ہوا۔ داریہ خان کی سرگوشیاں ایسے ہی جواب کی مستحق تھیں۔ داریہ نے گھبرا کر اس کی واپس کھلتی آنکھیں دیکھی اور اس کے بالوں میں پھنسا ہاتھ اور اس کے ہاتھ میں پیوست دوسرا ہاتھ کھینچ کر گوری، تم بہت بے ایمان ہو، ایسے کسی کی خود سے کی باتیں نہیں سنتے، چھوڑو جانے دو مجھے۔ وہ اپنے دل کی یہ بدلتی کیفیت اس پر آشکار ہونے پر مرنے والی ہو گئی۔ جبکہ داران نے اس کا اپنے ہاتھ میں مقید ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ اس پر جھک سی آئی۔ وہ داران کے ہونٹوں پر سے نظر بچا کر جب آنکھوں پر ڈال گئی تو لگا جیسے ایک بلا سے بچ کر دوسری کے شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ اوپر سے داریہ اس کے اتنے قریب آ کر خود کو فراموش کرنے میں لمحہ نہ لگا سکی۔ خود سے کی باتیں دماغ میں چپکے سے سوچی جاتی ہیں داریہ، جو آواز میں ڈھل جائیں وہ کسی نہ کسی کے سننے کے لیے ہوتی ہیں۔ تم سچ میں میرے لیے یہ دعا مانگو گی؟ وہ اسے ایسے سوالوں سے منافقت پر اکسا رہا تھا، اوپر سے ماہر شاہ کا پھیکا لہجہ بھی داریہ سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ ماہر شاہ کا محبت کی شکل بن جاتا لہجہ یوں تھا جیسے داریہ کی پوری کائنات رقص کرنے لگی ہو۔ ابھی میری ہر دعا تمہاری بہن کے لیے ہے، بعد میں سوچوں گی۔ وہ اس پر سے واپس اٹھتے منہ پھیرتی اپنی منتشر حالت درست کرتی محسوس ہوئی۔ تو پھر ایک دعا یہ بھی کرنا کہ تمہارا بھائی میرے ہاتھ سے نہ مرے۔ نہ جانے کے اوپر داریہ کا دور ہونا داران میں آگ دہکا گیا۔ داریہ نے ہراساں ہوتے واپس دیکھا تو وہ زہر ہندی سے وارننگ دیے منہ پھیر چکا تھا۔ اوکے، اس پر بعد میں بات کریں گے، کچھ دیر سو جاؤ، تب تک میں حیات لالا سے سب کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ روٹھ گیا تو داریہ نے تھوڑا سا منایا اور اٹھنے لگی۔ جب وہ اچھے سے سر اس کی تھائے پر رکھے کروٹ بدل گیا، ہلنا بھی مت یہاں سے، درخواست نہیں بالکل آرڈر تھا، بلکہ داریہ سے اس وقت وہ آرڈر بھی کر کے سب منوا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ فلورنس بنی تھی، حد سے نازک، انتہا سے زیادہ حساس۔ ایسے کہہ رہا جیسے میری گود رینٹ پر لی ہے، چھوٹا بچہ یہ بھی۔ وہ ٹیڑھے منہ بنانا اور انگارے چبانے پر تو شاید اس کی انا مجبور کرتی ہے۔ مجھے اب بھلے اس کے لیے جتنا مرضی نرم کر دیں، لیکن مجھے ماہر شاہ کی محبت سے بچا لیں اللہ، ورنہ اگلی بار خود کی جان لینے کی باری داریہ ذمل خان کی ہوگی۔ اس بار اس نے سچ میں یہ سرگوشیاں اپنے دل تک محدود رکھیں۔ وہ ہر لمحہ ماہر سے جڑ رہی تھی، ان کے بیچ کا یہ بے نام سا تعلق اپنی پوری شدتوں کے سنگ آگے بڑھ رہا تھا، اور تبھی داریہ اپنے ڈر اور خوف سے لڑنے میں کمزور پڑ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے رہنے کی طلب میں مبتلا تھی، اور اب تو اس کے ہاتھوں کے چھونے کا احساس بھی داریہ کے سر پر سوار میں ہوتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جب بھی اسے چھوتا گرم جوش سے جذبات جنم لیتے، انگ انگ میں داران ماہر کی خوشبو جیسی خیلاوت گل جاتی۔ میں نے تو روکا پر وہ انسنی کرتے بہت جلدی میں نکل گئے۔ آپ کال کر لیں۔ نماز کے بعد حمید تھوڑی گروسری اور شاپنگ کے لیے نکل گیا، 10:15 بجے تک واپس آیا تو مایا پریشان تھی، پوچھنے پر حیات کی جلدی میں جانے کا بتایا۔ اچھا خیر ہو، آپ تو پریشان نہ ہو، میں کچھ بیکری آئٹمز بھی لایا ہوں، آپ ناشتہ لگائیں، میں حیات کی خبر لیتا ہوں۔ حمید نے فکر میں مبتلا ہوئے مایا کی گال سے ہلائی، جس پر وہ سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھی، جبکہ خود حمید نے پین کی جیب میں پھنسا فون نکالے، حیات کا نمبر ملانے کو ڈائل لسٹ کھولی، مگر ساتھ ہی تبریز کی کال پر پہلے وہ ریسیو کی۔ حمید، تبریز شاہ کی آواز کا کرب بنا کچھ بتائے ہی حمید کو چونکا گیا۔ مزید اصرار کیا۔
تو ماول کے بارے سب بتاتے تبریز شاہ کی آواز جیسے کانپتی رہی ویسی ہی کیفیت حمین کے دل کی تھی۔ کیا ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تبریز کے بچی نے ایسا سنگین قدم اٹھا لیا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ حمین کے سوال پر رک جو عزیزے کو بھی گھر جانے کو آمادہ کر کے ڈرائیور کے ہمراہ بھجوا کر واپس ماول والے کیئر یونٹ اور سیپریٹ روم کی طرف جا رہے تھے۔ رکے، ہم نہیں جانتے حمین، وہ ہوش میں آئیں گی تبھی پتہ چلے گا۔ انہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کل کو زرشا کو کیا جواب دیتے؟ ڈاکٹرز تو پر امید ہیں پر ہمارا دل سلگ رہا ہے۔ یار کا غم بڑا لاڈلا ہوتا ہے، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے ہی دل کی شریانیں سکڑ گئی ہوں۔ مل کر سنبھال لینا اسے، پریشان مت ہو، میں اور مایا آئیں۔ حمین کے پاس تسلی نہ تھی، بس اپنی موجودگی کی موہوم سی ڈھارس تھی، سو پیش کر دی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے آج ہم ماول سے نہیں مل سکتے، آپ اور مایا دعا کریں کہ ہماری ماول پہلے جیسی ہو جائیں۔ ہم ٹھیک ہیں حمین، آپ کا کہہ دینا ہی بہت بڑی ہمت ہے۔ وہ اس وقت ویسے بھی تکلیف میں تھے تو حمین کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں اور مایا رات تک آتے ہیں، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ ماول کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے اسے مل کر دور کریں گے۔ وہ حساس ہے بہت، اور تم جانتے ہو عزیزم یہ حساس ہونا کتنی بڑا وبائی مرض ہے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے مجھے انفارم کرنا۔ مایا کچھ کہنے لاؤنج میں آئی مگر حمین کا آخری جملہ ادھورا سنے بھاگ کر اس کے قریب پہنچی۔ حمین نے کال بند کی اور پلٹا۔ ہاں حمین کون بے ہوش ہے؟ وہ ڈری لگ رہی تھی۔ ماول، اس نے مرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مایا کا چہرہ تھامتے یہ قہرناک خبر تو دی پر ساتھ ہی رو پڑتی۔ مایا کو اپنے حصار کا تھوڑا آرام بخشے، سینے لگایا۔ روئیں مت، دعا کریں، اس کی پشت تھپکتے حوصلہ دیا پر وہ روتی ہوئی حمین کا حصار جھٹک گئی۔ میں اسے چھوڑ آئی تبھی ہوا وہ، جب اپیا کو یاد کرتی ہے اس کی جان جاتی محسوس ہوتی ہے۔ بہت مشکل سے سنبھلتی تھی، حالہ کا بہت سارا علاج ملنے کے بعد یہ جانتے بوجھتے میں اسے چھوڑ آئی۔ مایا کو رہ رہ کر تکلیف کاٹنے لگی جس پر حمین بھی پریشان ہوا۔ ارے یہ کیا بولے جا رہی ہیں؟ خود کو الزام نہ دیں، وہ ٹھیک ہے، جو بھی ہوا سنبھال لیں گے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گی میں آپ کو لے جاؤں گا، لیکن پلیز ایسا مت کہیے گا، آپ کو کبھی نہ کبھی تو وہ گھر چھوڑنا ہی تھا۔ ماول کے پاس بھائی ہے، بابا ہیں، دادی سائیں بھی تو ہیں، ایسے خود کو کسی بھی انہونی کی وجہ نہیں مانا کرتے۔ اللہ کی آزمائش سمجھے اسے۔ حمین کی پریشانی تکتی، وہ آنسو رگڑتے سانس کھینچتی تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن اسے کسی ایسے کے حوالے کرنا چاہیے تھا پہلے حمین، جو اسے بہت پیار سے سنبھال لیتا۔ ان کمزور لمحوں میں جب وہ ماں کے لیے تڑپتی ہے، عزیز جان کو تو وہ اپنی تکلیف نہیں بتاتی، نہ بابا کو، اور داران جب تک پوچھے نہ وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے۔ صرف مجھ سے کہتی تھی ہر بات، مجھے اپنا آپ مجرم لگ رہا ہے، مجھے ابھی لے جائیں اس کے پاس، شاید اسے مجھ سے ممی کی خوشبو آئے تو وہ سنبھل جائے۔ مایا کو یہ ملال کسی نوکیلے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، جبکہ حمین نے اس کانپتے نازک وجود کو پکڑ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا تاکہ کسی طرح اس لڑکی کی سسکیوں میں کمی لائے۔ رونا بند کریں مایا، آپ ریڈی ہوں، میں لے کر چلتا ہوں ابھی۔ یہاں دیکھیں، آپ کسی کو تکلیف تو دور ذرا سی خراش دینے کا بھی سبب نہیں بن سکتی۔ اس کے اندر احساس سکون اتارے وہ پکڑ کر روبرو لایا، پر وہ بھیگی سوگوار آنکھوں سمیت حمین کے دل میں اتر گئی۔ آپ تو صرف سکون ہے، جس بھی رشتے سے جڑیں گی صرف راحت بنے گی، روئیں گی نہیں، بلکہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے ماول کو امید دیں گی، پرومس می۔ وہ ان بھیگی آنکھوں کے کنارے انگلیوں کی پونے مس کرتا، وہ نمی سمیٹے اس کی جبیں چومتے روبرو ہوا تو وہ پرنم آنکھوں سے ہی صحیح پر سر ہلا گئی۔ سارے آنسو ضبط کر لیے، چلیں جا کر ریڈی ہو جائیں، ناشتہ راستے میں کروا دوں گا آپ کو۔ نرم حصار سے آزاد کیا مگر وہ جانے کے بجائے پھر سے بازوؤں کو کھولتی حمین کے پشت پر باندھے سینے سے جا لگی۔ حمین آپ بہت اچھے ہیں، یہ اعتراف وہ اس دکھ کی کڑی کر کے حمین کا ٹھہرا ہوا دل بھی رواں کر گئی۔ اور میں یہ بات جانتا ہوں، سنبھل جائیں پلیز ورنہ کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا۔ وہ پھر سے روبرو ہوئی تو اس کی آنکھوں کا انس تکتے حمین کا دل ایک نئی سی امنگ سے دھڑکا، کیونکہ اس لڑکی کے ہونٹوں کی خوبصورتی سراہتے سراہتے حمین کی آنکھیں طلب سے جا جڑتی محسوس ہوئیں۔ لیکن یہ سب سننے کی دیر تھی کہ مایا پہلے ڈری، بوکھلائی، نظریں چکا لیں اور یوں بھاگی۔ کتنی دکھی سچویشن میں بھی حمین کی مسکراہٹ ارد گرد چھائے جمود کی بینڈ بجا گئی۔ اف، وہ بے خود سا مسکراتا ہوا حمین چوہان کسی کو اپنی نداؤں سے عشق کروانے کے چکروں میں تھا۔ چیسٹ پین کی میڈیسن کے اثر کرتے ہی داران سچ میں سو گیا۔ گھڑی کے 12 کے ہندسے پر سوئیاں گئیں تو ٹن کی آواز پر ہچکولے کھاتی دھاریاں چونکی۔ اب تک وہ اس کو اپنی ٹانگ عنایت کیے اس کے سرہانے بیٹھی تھی کہ خود ہی بیٹھے بیٹھے اب نیند سے آنکھیں بند ہونے پر آ گئیں۔
کتنی اچھی میڈیسن تھی نا اسنیک پروانے کی، بہت سکون ملا ہے اسے، تبھی 2 گھنٹے سے گدھے بھیج کر سو رہا ہے۔ اف میری ٹانگ، لگتا ہے جب تک اس کا سر ہٹے گا میری ٹانگ کو فالج آ چکا ہوگا، کتنا بھاری سر ہے اس کا۔ داریا کی ایک جگہ بیٹھے پسلیوں تک میں کھچاؤ آ چکا تھا، تبھی اس کے ہلنے کے سبب داران کی بھی آنکھ کھلی۔ آنکھیں کھلتے ہی جمائیاں لیتی داریا کو دیکھتا وہ فوراً سے سر اس کی ٹانگ سے اٹھائے سیدھا ہوئے بیٹھا، خوبرو تر و تازہ ہوتے چہرے کی ہوائیاں اڑیں۔ تم تب سے یہی ہو؟ داریا کی طرف دیکھتے وہ حیرانگی اور پریشانی سے بولا۔ اٹھ کر اس کے پاس آیا تو وہ بھی کھڑی ہوتی، ذرا سن ٹانگ اور بے حس ہوتے پیر پر دباؤ دیتی اٹھی، مگر دارا نے فوراً سے اس کو سنبھالا۔ دونوں کی آنکھیں ملی، دل دھڑکے۔ ظاہر ہے 10 کلو کا وزن تھا میری معصوم گود میں۔ اگر تم بہتر ہو تو چلو ہاسپٹل، پلیز مجھے لے کر جانا۔ تمہاری دادی سرکاروں کو صبح کہا تو مجھے ایسے گوریں جیسے میری جان لے لیں گی۔ تم تو اچھے ہو گئے ہو تھوڑے، میں ماول سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ داریا نے ہنوز اس کا سہارا لیتے ٹانگ کو ہلا ہلا کر جگانے کے بھی تعصب بڑی گزارش اب تک حیرت کا مجسمہ بنے داران سے کی، جو اسے جیسے اپنی بازو تھامنے کو دیے کھڑا تھا۔ مکانی طور پر اپنا ہاتھ بڑھا کر داریا کی گال کو چھوئے مسکرایا۔ داریا کو لگا جیسے اس کے جسم کو کرنٹ لگا ہو۔ تھینک یو، وہ نرم مسکرایا تو داریا پہلے اس کی ہاتھ کا گال پر لمس محسوس کرتی چونکی، پھر داران کے الفاظ پر ٹھٹکی۔ فارورڈ گھبرایا ہوا سوال الگ ہی خوبصورتی رکھتا تھا، پھر اب اگر وہ داریا پوچھے تو دل فریب۔ جانے دو، میں ریڈی ہوتا ہوں، تم بھی فریش ہو جاؤ، بیٹھ کر سن ہو چکی ہوگی، شاور لے لو تاکہ تھکن اترے تمہاری، پھر چلتے ہیں۔ وہ داریا کی نیند اور تھکن سے لبریز صورت دیکھتا دوستانہ انداز میں مشورہ تھماتا پاس سے گزرا تو داریا کے ہونٹوں کو الوہی سی مسکان چھو گئی، لیکن داریا نے لمحہ لگاتے اس مسکان کا گلا گھونٹا اور کمرے سے نکلی۔ وہیں حیات کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا، مزید انتظار مشکل تھا، تبھی ایک بار پھر ماول تک پہنچنے کا فیصلہ کرتے ہاسپٹل کے اندر بڑھا۔ خوش قسمتی سے کیئر روم کے باہر کھڑے تبریز اسی وقت ڈاکٹر کے ہمراہ ان کے آفس کی طرف بڑھے، اور تبھی اس کا فائدہ اٹھاتا حیات خان ماول کو دیکھنے چل پڑا۔ دل کی دھڑکن آج اس کی بھی تھمی تھی کہ ماول نظر آئے تبھی قرار آئے گا۔ جاری ہے، کیسی لگی ایپی؟ کل سنڈے ہے، ایپی چاہیے؟ میرا دل چاہا تو ضرور دوں گی، اور ہاں جو لوگ بنا سبسکرائب کیے ایپی پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، اب ان کو چینل بھی نہیں ملنا تو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ میں بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ اتنے خوبصورت اور حسین ناول سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو فیورٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا یہ تو لازمی بتانا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ تو اسی بہانے آپ کمنٹ تو کریں گے نا۔ اور ہاں جی، جہاں ایپیسوڈ ختم ہوئی ہے وہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگلی کس بہت والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ہی خوبصورتی آنے والی ہے ناول میں، ٹھیک ہے؟ وہ تو پہلے بھی تھی لیکن اب مزید آنے والی ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت پیارا لکھتی ہوں میں، بھی غرور نہیں کیا میں نے۔ تو جی یہ تو ہوگی تھوڑی سی چٹ چیٹ، تو ملتے ہیں پھر 36 ایپیسوڈ میں، بہت ہی مزے کے ایپیسوڈ میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔